ماشاءاللہ لائبہ ساجد تھے جنہوں نے نعت بڑی اچھے انداز میں پیش کی. فرحانہ تقریر کے لیے آئے اور اسما فیروز نعت کے لیے تیار ہوئے ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. جناب صدر اور میرے عزیز ساتھیوں السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے ذکر حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خود خدا بھی قریب ہوتا ہے. جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے
کیا، بڑی حوصلے اور جذبے کے ساتھ یہ اسٹیج پہ آئے اور انہوں نے کسی نے نعت رسول پیش کی، کسی نے دعائیں سنائیں تو کسی نے تقریر پیش کی۔ آپ تصور کیجئے کہ یہ بچے جس عمر میں ہیں اور انہوں نے جو اتنا اچھا پروگرام پیش کیا، اس کے پیچھے درس، مدرسہ اور مسجد انتظامیہ کمیٹی کی محنت ہے کہ انہوں نے یہ موقع فراہم کیا، اور پھر امام صاحب نے ان بچوں پہ محنت کی اور ان بچوں کو تیار کیا۔ تو یہ امام صاحب ہی کی محنت اور جد و جہد اور لگن کا نتیجہ ہے کہ بچی اتنا بہتر پروگرام آپ کے سامنے آ سکا۔ تو مبارکباد کے مستحق ہے انتظامیہ کمیٹی مدرسے اور مسجد کی، اسی طرح امام صاحب اور ان بچے اور بچیوں کے والدین اور سرپرست جنہوں نے انہیں اس مدرسے کے اندر اور مکتب میں بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کی عمر میں برکت نصیب فرمائے اور ان کو دین کا داعی اور دین کا سپاہی بنائے، نیک اور صالح بنائے، اور ان کے والدین کو اور اس کے سرپرستوں کو، امام صاحب جو ان کے استاد ہیں اور مدرسہ کمیٹی کے ذمہ داران اور ممبران کو اللہ اجر عظیم نصیب فرمائے۔ اب یہ جن بچوں نے نمایاں کامیابی حاصل کی، سب سے پہلے ان کے ناموں کا اعلان کیا جائے گا۔ وہ آئیں گے اور صدر جلسہ کے دست مبارک سے اپنا انعام حاصل کریں گے۔ میں درخواست کروں گا اس جلسے کے صدر جناب مولانا محمد عارف ندوی صاحب سے کہ ممتاز پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء اور طالبات کو اپنے ہاتھوں سے انعام دے کر ان کی حوصلہ افزائی فرمائیں۔ سب سے اول پوزیشن حاصل کرنے والی طالبہ فرحانہ آئیں اور وہ اپنا انعام حاصل کریں۔ آپ حضرات دعا دیجئے اس بچی کو کہ اللہ اس کو نیک اور صالح بنائے۔ دو پوزیشن حاصل کرنے والی بچی ادیبہ فیروز آئیں اور اپنا انعام حاصل کریں۔